اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کہیں سے چل رہی، نہیں، پارلیمنٹ والے ہی پارلیمنٹ چلا رہے ہیں۔ میں تو نہیں کہتا کہ 26 نومبر والا معاملہ جو کسی نے کیا ہے، نہیں، حکومت کا فیصلہ ہے ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، حامد میر اور عامر ڈوگر نے نون لیگ رہنما طلال چودھری سے یہ بات اگلوا لی۔ 26 نومبر کروانے والا شہباز شریف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیا چل رہا ہے وہ سب کچھ بھی بتایا۔ یہ ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے 2013 سے 18 کے درمیان بھی دہشت گردی کا جنگ اس لیے جیتی گئی کہ سیکیورٹی فورسز کے پیچھے پولیٹیکل فورسز یک زبان ایک بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں بالکل یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں، یہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ دو کام ہوئے، ایک تو دنیا نے پاکستان کو اکیلا چھوڑا اور دنیا سمجھ رہی تھی شاید یہ بس ہماری جنگ رہ گئی۔ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے، صرف پاکستان اس جنگ میں ناکام ہوگا تو دنیا غیر محفوظ ہو جائے گی۔ آج امریکہ نے ایک اچھی شروعات کی ہے، لیکن عملی طور پہ امریکہ اور پوری دنیا کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ ان پوری دنیا کو محفوظ بنانے کی جنگ ایک فرنٹ لائنر کے طور پہ لڑے۔ اور دوسرا کام، پولیٹیکل فورسز کو اپنی عام فورسز کے پیچھے یک زبان ایک بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے، دیکھیں ہمیں ماننا پڑے گا کہ 2017-18 میں جو دہشت گردی دم توڑ گئی تھی وہ شروع کچھ ہماری غلطیوں سے بھی ہوئی ہے، کچھ پالیسیوں سے بھی ہوئی ہے، کہیں ہم نے یہ کام غلط کیا ہے، کہیں ہم نے یہ، تو ہم اس کو کرنا چاہیے، یہ تو سب سے پہلے ہے۔ اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ جس طرح ہمارے ساتھ ان کا جو صوبہ ہے یار، نیشنل جو CTD ہے، ذرا ان کا آپ جا کے جائزہ لیں، اور پنجاب کا دیں جو شہباز صاحب نے بنایا تھا، یا سندھ والوں کا دیکھیں، یعنی جو سب سے صوبہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے یا سب سے زیادہ دہشت گردی وہاں سے وہ، تو وہاں پر انہیں 1% زیادہ بھی ملتا ہے NFC ایوارڈ میں، سینکڑوں ارب مل چکا ہے۔ تو اس صوبے کو کام کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا، اور پولیٹیکلی ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ تو، اور اس پہ بالکل یہ جس طرح کی بریفنگز کہیں گے ہونی چاہیے، مگر پولیٹیکل فورسز کو اختلاف اپنی جگہ، اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے دہشت گردی کے خلاف کھڑے۔ اچھا، آپ نے بھی اچھی بات کر دی کہ پولیٹیکلی ہمیں ایک ہونا چاہیے، لیکن جب ایک جو سینیٹر ہے اعجاز چودھری، اس کا پروٹیکشن آرڈر جاری کرے چیئرمین سینٹ جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو، اور تنگ آ کے جو چیئرمین سینٹ ہے وہ معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج صدر زرداری نے جتنی بھی تعریف کی فیڈرل گورنمنٹ کی وہ اپنی جگہ پہ ہے، اندر سے پیپلز پارٹی آپ سے خوش نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کہیں سے چل رہی، نہیں، پارلیمنٹ والے ہی پارلیمنٹ چلا رہے ہیں۔ میں تو نہیں کہتا کہ 26 نومبر والا معاملہ جو کسی نے کیا ہے، نہیں، حکومت کا فیصلہ ہے ہمارا، ہم نے انہیں ڈسپرس کیا ہے۔ حکومت اپنے فیصلوں کو ہم اون کرتے ہیں، ہاں سیکیورٹی فورسز ہوں یا آپ فوج کا نام لیتے ہیں نا، اگر وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ حکومتی فیصلوں کی وجہ سے کھڑے ہیں، تو فیصلہ حکومت کرتی ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں چیئرمین سینٹ جسے کہتے تھے جی یہ کبھی پروڈکشن آرڈر نہیں ہو سکتے ہوئے، انہوں نے آج پریولیج کو بھیجے، حکومت کے خلاف بھیجے نا، تو اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کام کر رہی ہے تو کام کرنے دینا۔ تو آپ کے ساتھی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پھر پرویز خٹک کے مشیر داخلہ بننے پہ کیوں کہتے ہیں جی کہ ان کو نہیں پتہ اس بات کا؟ دیکھیں یہ اب رانا ثناء اللہ صاحب میرے سے بہت سینئر ہے، کیونکہ آپ کا تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کو تو شہباز شریف صاحب نے وزیر مملکت برائے داخلہ بنایا۔ دیکھیں اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرائم منسٹر نے میاں نواز شریف نے، لیکن اس میں ریکمنڈیشن جو ہے، کانسنٹ جو ہے محسن نقوی صاحب کی شامل تھی، اور بالکل میں انہیں اسسٹ کروں گا، ایک ٹیم کے طور پہ کام کروں گا، بالکل پرائم منسٹر نے بنایا ہے اور محسن نقوی صاحب سے مشاورت سے بنایا ہے، اور ہم ادھر کام کرنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹیریئر منسٹری کا کام نہیں نظر آتا، یعنی میرا مطلب ہے کہ محسن صاحب اگر وہ کرسی سے چمٹے رہیں، آپ کام دیکھیں نا، جو انڈر پاس جو ہے 2 سال میں بنتا ہے وہ 40 دن میں بن رہا ہے، SCO کانفرنس پرامن ہوتی ہے، پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ پرامن بہترین ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہاں ہم سے یہ سوال پوچھیں، یہ پارلیمنٹ میں پوچھیں، میں انٹیریئر کا ہوں نا، ہم پیش ہونے 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن بحث کریں، جہاں کمی کوتاہی ہم ٹھیک کریں گے، لیکن کام ہو رہا ہے۔ 1 سال میں شہباز شریف نے ڈیلیور کیا ہے، یہ اب وہ بھی مانتے ہیں، کیمرہ بند کریں گے تو یہ ڈوگر صاحب بھی مانیں گے۔ ڈوگر صاحب، طلال چودھری صاحب اشارہ دے رہے ہیں کہ 1 درجن ارکان PTI کے، یعنی کم از کم 12
وہ شاید آپ کی پارٹی کی پالیسی سے متفق نہیں ہے اور کوئی علیحدہ گروپ بنانے والے ہیں؟ دیکھیں سر، جہاں تک اڈیالہ جیل سے ڈوریاں ہلانے کی بات ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا قائد عمران خان ثابت قدمی سے دلیری سے اڈیالہ جیل میں 2 سال ہونے کو جیل کاٹ رہا ہے۔ آج ہم اراکین اسمبلی جو کچھ ہے عمران خان کے نام سے ہیں، اس کے نظریے کو ووٹ لے کر قوم نے ہمیں بھیجا ہے، اور ایسی مثال بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ لیڈر جیل میں ہو اور 180 سے زائد سیٹیں اس نے لی ہوں، اور باوجود اس کے کہ نہ اس کا سمبل ہو، نہ اس کو کمپین کی اجازت ہو، اور جو مار دھاڑ جو ہمارے خلاف ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آگے بات ہے کہ 5 اراکین اسمبلی انہوں نے پہلے ہمارے لے لیے۔ 26ویں ترمیم میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا۔ ہر میٹنگ میں ہم نے اپنا اختلافی نہ صرف ڈرافٹ دیا بلکہ اپنا پوائنٹ آف ویو پورا موقف دیا۔ فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی انگیج تھے، ان کے ساتھ بھی انگیج تھے، لیکن جو چیزیں ڈرافٹ میں آئیں وہ ڈرافٹ وہ نہیں تھا جو 26ویں ترمیم کی آخری خورشید شاہ صاحب کی میٹنگ میں، یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ اچھا، وہ ڈرافٹ وہ تھا جو صرف 2 گھنٹے پہلے پیش کیا گیا، اور رات کو 3-4 گھنٹے جو اجلاس ڈیلے ہوا، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ہوا، اس پہ بہت لمبی بات ہو چکی ہے۔ تو سر یہ کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں جی ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیاں جب اپنی اوریجنل لائن بھی چھوڑ دیں تو پھر سسٹم پر بات آپ پارٹی کے چیف وپ ہیں، آپ چیف وپ ہیں، کوئی آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی محسوس ہوا ہے کہ کوئی آپ کے 10-12 ارکان جو ہیں وہ؟ دیکھیں ہمارے اراکین پہ پریشر ہے، بالخصوص پنجاب کے اراکین پہ پریشر ہے۔ 75 کروڑ سے 1 ارب کی بولیاں لگائی گئیں، اور پہلے دن سے لگائی گئیں۔ جب ہم جیت کر آگئے 4 سیٹیں تو ہماری قومی اسمبلی کی انہوں نے اسی وقت چھینی۔ ایک ہماری کروڑ پکے سے رانا فراز نون کی سیٹ لی، گجرانوالہ سے بلال اعجاز کی سیٹ لی، احسان ورک کی سیٹ گجرانوالہ سے لی، 3 سیٹیں تو ہماری اسی جھٹکے میں لے لی۔ 4تھی سیٹ جو ہمارے ایک ممبر قومی اسمبلی رحیم خان سے ڈیتھ ہو گئی، ممتاز مظفر، وہ سیٹ جس طرح سے انہوں نے چھینی آپ کے سامنے ہے کہ نہ کمپین کرنے دی، نہ کاغذ کے لیے، نہ کینڈیڈیٹ گئے، اور وہ 47 والا ایک نمونہ ان کے پاس ہے، ایک بندہ جتوا گیا۔ اب آگے بھی ان کا یہی ارادہ ہے کہ جو ہم بچے کچے ایک آگ کا دریا عبور کر کے اس اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، ہمارے بھی ٹوٹے ٹوٹے کریں۔ سر دیکھیں، تاریخ نے بتایا ہے کہ آج تک ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا جو ایک جنریشن کا لیڈر تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے، وہ آج ایک نظریے کا نام ہے، وہ ایک سوچ کا نام ہے، آپ نہیں ختم کر سکتے۔ عامر ڈوگر نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اور MNA نہیں ہوگا فرق نہیں پڑتا، جو عمران خان کی آج جو پاپولیرٹی ہے، جو آج لوگوں کے دلوں میں بسا، اب کچھ بھی کر لیں اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی بات مان لیں کہ عمران خان بہت پاپولر ہیں، آپ کی بات مان لیں، لیکن حکومت جو کرنا چاہتی ہے وہ کر رہی ہے سر، وہ اس لیے کہ طاقت ہے ان کے پاس، اور آپ کو پتا ہے طاقت ان کی کہاں سے ہے، سب کو پتا ہے۔ ان کے بچاروں کے منسٹروں کے پلے کیا چیز ہے؟ منسٹروں کے تو حالات میں دیکھتا ہوں، اسمبلی میں میرے بھائی ہیں۔ اچھا، لیکن ڈوگر صاحب، طاقت کہاں سے ہے، ان کو کون چلا رہا ہے، لڑائی کن سے، آپ سب جانتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تو آپ کی پارٹی کی حکومت ہے نا، تو خیبر پختونخوا میں جو آپ کے MNA MPA ہیں وہ کیوں پریشان ہیں؟ سر دیکھیں، ایک تو 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، اور اس حد تک وہ ہمارے اراکین اسمبلی پریشان ہیں کہ میرے منہ میں خاک۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔